بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک جنگ بدر کی کامیابی کا دن ہے، تو میں کچھ چیزیں تاریخ قرآن سے اور کچھ چیزیں بنیادی جو ماخذ ہیں تاریخ کے ان میں سے آپ کے لیے مرتب کی تھی۔ جنگ بدر کب لڑی گئی؟ ایک تو تاریخ ہے ماہ رمضان کی 17، دوسرے ہجری سال کون سا تھا؟ 2 ہجری کو لڑی گئی، 2 ہجری۔ تیسرا یہ کہ عیسوی اعتبار سے کیا تاریخ تھی؟ ایک آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، ابھی جیسے 2025 ہے یا 24 ہے، 24 سے 2024، جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو اس وقت تھا 622۔ اب اگر آپ بات کی اس میں عیسوی اعتبار سے سال دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ جمع کر دیا کریں، ہجری سال جمع کر دیا کریں، اس میں دنوں کا فرق آ جاتا ہے، پھر بعد میں آگے بڑھ کر مہینوں کا، اور صدیاں جب گزریں گی تو پھر سالوں کا فرق آ جائے گا، لیکن وہ 2-4 سال اس طرح سے، ایک آسان طریقہ ہے۔ عبداللہ بن ابی ابی ابن سلول پیغمبر کتنے افراد کو لے کر جنگ بدر میں دشمن کے مقابلے میں گئے تھے؟ 313 افراد۔ یہ اس کو جواب میں نہ لکھیے گا، کچھ لوگوں کی باتوں نے پیغمبر کو بہت دکھی کیا تھا۔ جب پیغمبر ان کی رائے لے رہے تھے تو کچھ صاحبان نے ایسی باتیں کی جن سے بزدلی محسوس ہو رہی تھی، پیغمبر دکھی ہوئے۔ اس کے بعد ایک شخصیت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی مانند نہیں ہے جو اپنے نبی موسیٰ سے کہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، آپ نے اگر ہمیں کہا کہ سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کودیں گے، اگر آپ نے کہا آگ میں کود جاؤ ہم آگ میں کودیں گے، آپ ہمیں دنیا کے جس کونے تک لے کے جائیں ہم ایک لمحے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس جلیل القدر صحابی کا نام بتائیں۔ نہیں 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 نہیں، سارے تکے لگا دیے آپ نے۔ حضرت مقداد بن اسود، ان کی بات سن کر پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ صحابی ہیں جن سے متعلق پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ مقداد کی میرے تمام صحابہ کے درمیان وہ حیثیت ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے، اور جس طرح سے یہ عاشق رسول اللہ تھے اسی طرح سے یہ عاشق امیر المومنین بھی تھے، حضرت مقداد۔ کیا جنگ بدر میں ابو سفیان نے شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سورہ آل عمران کی کون سی آیت میں جنگ بدر سے متعلق گفتگو کی گئی؟ ایک تو سورہ انفال میں ہے، دوسرے سورہ آل عمران میں۔ کس آیت میں؟ آیت نمبر 123 میں۔ جن 70 مشرکوں کو پیغمبر نے اسیر کیا تھا ان کی آزادی کے لیے کس چیز کو فدیہ قرار دیا؟ تعلیم کتنے افراد کو دی؟ ہاں جی، یا تو 4-4 ہزار درہم فدیہ دیں یا پھر 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ وہ کون سے 2 قیدی ہیں 70 قیدیوں میں سے
جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑنا، اگرچہ انہیں اریسٹ کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے، وہ قتل کیا گیا۔ اور ہماری جو امامیہ کی روایت ہے، یہ عمومی جو سیرت کی کتابیں یہ دو ہیں، ہماری جو روایتیں اس کے مطابق ایک فرد ہے جس سے جی عقبہ بن نبی معیط، جس کا بیٹا ولید کوفہ کا گورنر تھا اور نشہ کر کے شراب پی کے صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی تھی۔ دوسرا نضر بن حارث، امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں کون سے صحابی نے قتل کیا تھا؟ حضرت بلال نے، نام ان کا لکھ لیجئے۔ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا؟ باپ بیٹا آمنے سامنے تھے، بھائی بھی آمنے سامنے تھے، ابو سفیان کے 2 بیٹے آمنے سامنے تھے۔ ابو سفیان کا کون سا بیٹا تھا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے تھا؟ نہیں نہیں، مجھے تھوڑا اس سے باہر ہے۔ ایک تو پہلے اس صحابی کا نام بتائیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ نہیں، ابو عبیدہ جراح، خود اپنے ہاتھ سے باپ کو مارا۔ دوسرے وہ ہیں ابو حذیفہ ہیں، ظاہراً یہ ولید کے بھائی تھے۔ ولید ماموں ہے امیر شام کا۔ امیر شام کے کتنے رشتہ دار مولا متقیان، کون کون سے رشتہ دار مولا متقیان کے ہاتھ سے قتل ہوئے جنگ بدر میں؟ عتبہ، شیبہ، ولید، حنزلہ، ان 4 کا کیا رشتہ تھا امیر شام کے ساتھ؟ عتبہ کیا تھا؟ عتبہ امیر شام کا نانا تھا، شیبہ اس کے نانا کا بھائی تھا، ولید اس کا ماموں تھا، یعنی ہند کا بھائی۔ یہ جو لوگ ہندا کہتے ہیں بعض افراد، خطیب یا باقی لوگ، یہ غلط ہے۔ امیر شام کی ماں کا نام ہند ہے، نہ کہ ہندا۔ اور ایک امیر شام کا بھائی بھی مارا گیا، یعنی یزید کا چچا، یہ بھی مولا علی کے ہاتھ مارا گیا۔ کیا نام ہے؟ حنزلہ۔ ابو جہل کس کے ہاتھ سے مرا ہے جنگ بدر میں؟ لیکن آخر میں گلا کس نے کاٹا تھا؟ انہوں نے تو زخمی کر دیا تھا، ٹانگ کاٹتی تھی، ان دونوں نے بھائیوں نے ٹانگ کاٹی تھی، زمین پہ گرایا تھا، گلا کس نے کاٹا تھا؟ آخر سر کاٹ کے کون پیغمبر کے پاس لے کے گیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بڑے نحیف اور کمزور صحابی تھے، بہت پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں اور ان پہ بہت ظلم ڈھائے تھے ابو جہل نے، سو پھر انہوں نے سر کاٹا تھا اور لے کے گئے۔ پیغمبر گرام اسلام فتح بدر کے بعد کتنے دن قیام پذیر رہے؟ بدر میں ٹھہرے 3 دن، 3 دن رکے اور تیسرے دن صنادید عرب کو ایک گہرے کنویں میں پھینکوا دیا، مشرکین کے سپردنے کی لاشیں۔ جنگ بدر میں کتنی خواتین پیغمبر کے ساتھ گئی تھی، جن میں جناب سیدہ بھی شامل تھی؟ 14۔
کوہ احد جہاں جنگ احد لڑی گئی، چلیں تھوڑا سا اب تقابل بھی کر لیں، کوہ احد مدینہ سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ 3 میل کے فاصلے پر۔ یہ جنگ بدر جس جگہ پہ لڑی گئی یہ مدینے سے کتنے فاصلے پہ؟ 155۔ پیغمبر اسلام مدینے سے کب چلے تھے بدر کی طرف؟ 17 کو تو جنگ ہوئی تھی، 11 رمضان المبارک کو چلے تھے۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ ان میں سے مہاجر کتنے اور انصار کتنے؟ ان سوالوں پہ انعام ہے، وہ نام آپ کے لکھ رہے ہیں۔ نہیں، 14 مسلمان تھے جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ اونٹ گھوڑوں اور تلواروں کی تعداد بالنسبہ مسلمانوں کے پاس اور مشرکین کے پاس کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کے پاس گھوڑا تھا، دوسرے زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے جواب میں؟ 100 گھوڑے۔ نہیں، مسلمانوں کے پاس 70 تھے، ان کے پاس 700 تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں تھیں اور ان کے پاس 600 تلواریں تھیں۔ جی، حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پیغمبر نے کتنی مرتبہ ادا کی؟ 70 مرتبہ۔ نہیں، 70 مرتبہ حضرت حمزہ پہ نماز جنازہ پڑھی تو پھر کسی اور پہ نہیں پڑھی۔ جنگ احد میں 70 اصحاب شہید ہوئے، پہلے جناب حمزہ پہ پڑھی نماز جنازہ، پھر بعد میں ایک ایک شہید کو لایا جاتا تھا، لیکن اس پر نماز جنازہ جب پیغمبر پڑھتے تھے تو اس کی میت کو ہٹا دیتے تھے، لیکن جناب حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔ جناب حنظلہ ان کی تازہ شادی ہوئی تھی اور صبح میں اچانک سے یہ چلے گئے، اور ان کے غسل کی جب نوبت آئی تو ختمی مرتبت نے منع کیا کہ حنظلہ کو غسل نہ دو۔ کیا کہہ کے منع کیا؟ اپنا نام بتا دیجیے ان کو، غسیل الملائکہ، کہ حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ کس مشرک کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے؟ شداد بن اوس کے ہاتھ سے۔ کون سا مشرک جنگ بدر میں، جنگ احد میں سب سے پہلے مارا گیا؟ نہیں، وہ جنگ خندق میں ہو جائے گا۔ ظاہراً وقت تمام ہوا۔